بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سورۃ الحج کے آغاز میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سورت میں دو سجدے ہیں. ایک سجدہ اسی آیت پر ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ اسی سورت میں آیت نمبر 77 پر لکھا ہوا ہے. 77 کا جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السجدہ، اور اس سے پہلے جو آیت ہے جہاں نشانی لگائی جاتی ہے، عموماً انڈر لائن کیا جاتا ہے اس لفظ کو کہ سجدے پہ دلالت کرنے والا کون سا لفظ ہے یہاں، تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ. اب اس آیت میں جو کہ 77 آیت ہے، اس میں واضح طور پر لفظ موجود ہے وسجد، اور تم سجدہ کرو. امر کا صیغہ ہے. اسجد ایک آدمی کے لیے، اسجدو جمع کے لیے، کہ تم سب سجدہ کرو. اب اللہ رب العزت فرمائیں سجدہ کرو تو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے تو اس جگہ جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ آتا ہے وہاں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. اور عموماً جو قرآن کریم کے 14 یا 15 پہلے درس میں نے کہا تھا سورۃ الحج کے درس میں کہ سجدے کتنے ہیں، کل قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں، کتنے؟ ابھی تازہ درس بھول گیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ مشہور یہ ہے کہ قرآن کریم میں سجدے 14 ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم میں سجدے 15 ہیں، اور 15واں یہ سجدہ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں جی یہ اس میں سجدہ نہیں ہے. سورہ حج کی 2 آیتیں ہیں جن میں سجدہ ہے، ایک جو میں نے ابھی آغاز میں پڑھی تھی اور ایک یہ ہے. ان 2 میں سے ایک کو ہمارے کچھ بھائیوں نے، کچھ ظاہر مسلمان ہیں، اہل علم بھی ہیں، لیکن انہوں نے ایک کو نہیں مانا اور ایک کو مان لیا، اور جس کو نہیں مانا اس کے ساتھ لکھ دیا سجدہ عند الشافعیہ، کہ یہ یا عند الشافعی، یہ شافعی کے نزدیک یہاں سجدہ ہے، یعنی ہمارے نزدیک سجدہ نہیں ہے. تو ہمارے پاکستان انڈیا کا ماحول آپ کے سامنے واضح ہے. وہاں کی مسلمانوں کی اور پھر ان میں سے اہل سنت کے نام سے جو مسلمان ہیں ان کی ٹوٹل اگر نکالیں جو ان کا گرینڈ ٹوٹل بنتا ہے تو اس میں سے آپ کو کم از کم 70% احناف ملیں گے. 70% احناف ملیں گے. آگے پھر اس کی تقسیم ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، دیوبندیوں میں فلاں گروپ، بریلویوں میں فلاں، ان کو چھوڑ دیں. میں نے ذکر کیا یہاں یا وہاں.
تو وہاں اس درس میں جمعہ والے میں کہ گروہ در گروہ اس کو چھوڑ دیں. جو بڑی تقسیم ہے وہ ہے دیوبندی بریلوی احناف میں ہیں سارے احناف، اور وہ سارے کے سارے اس دوسرے سجدہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں تو امام شافعی کے نزدیک. اور شاید اس دن میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جس جائز اور صحیح کام کے ساتھ شافعی لکھ دیا جائے ہمارے یہاں وہ نہیں کریں گے. کہا کہ یہ وہابی سنی کا لفظ تو معروف ہے نا، عوام الناس میں وہابی سنی کہہ دے کہ یہ وہابی کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیں گے کہ ہم نہیں کرتے. اور علماء میں وہابی سنی کی بجائے حنفی شافعی معروف ہے. اگر شافعی کہیں تو چھوٹ گیا کام، اور حنفی کہیں تو ہمارا ہو. جبکہ ائمہ 4 ہیں، جو معروف مکاتب فکر والے ائمہ ہیں وہ 4 ہیں، اور چاروں کے پاس جہاں بھی صحیح علم ہے وہ ہمارا ہے. چاروں میں سے جس کے پاس بھی قرآن و سنت سے دلیل ہے وہ بیان کرتا ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ قرآن و سنت سب کا مشترکہ ہے. یہ کہنا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اس کا ہے، یہ دین میں سے بہت ساری چیزیں ہم سے چھڑا دیتا ہے. اب حنفی ہیں، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سجدہ کرنا ثابت ہے، شافعی کا نام لگا دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو سنت رسول چھوٹ گئی ہے نہیں. اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں یہ سنت ہم سے چھوٹتی ہے صرف حنفی شافعی کے چکر میں آ کے. اگر ہم اہل سنت رہیں، صرف اہل سنت رہیں، جو چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہیں وہ لے لیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہیں وہ صحیح لے لیں. حتیٰ کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل ان پر عربوں کی کوئی اجارہ داری نہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں. وہ بھی یہ کہیں کہ حنفی شافعی صرف پاکستان انڈیا میں دونوں ہی ہیں وہاں پر. مالکی اور حنبلی وہاں نظر نہیں آتے کہیں بھی. کیرلا اسٹیٹ ہے، ملابار، وہاں شافعی ہیں، اور بھٹکل بھی شافعی ہیں، اور اسی طرح کچھ علاقے ہیں پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہیں، کہیں چھپے چھپے کہیں کوئی ہیں تو ہیں. انڈیا کے یہ 2 موٹے علاقے ہیں، ایک پوری اسٹیٹ ہے اور ایک اسٹیٹ میں سٹی ہے. ان 2 جگہوں پر کثرت شافعیوں کی ہی ہے. ان میں سے پھر کچھ سلفی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، اور باقی کچھ تھوڑے بہت بچے کچھ حنفی ہو گئے، لیکن وہاں کثرت شافعی ہو. اب حنفی شافعی کی اس مانٹ تاک نے ہمیں دین سے بہت بیگانہ کر دیا، دین سے دور کر دیا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی روح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں اور قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ ہیں. جس کے پاس ہم مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے، لیکن جب تنگ نظری آتی ہے، تعصب آتا ہے، تو پھر تعصب آدمی کو اندھا کر دیتا ہے. اسی لیے اندھی تقلید کا لفظ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا. تقلید کا لفظ مطلقاً منع نہیں، مطلقاً یہ نہیں کہ تقلید حرام ہے، اور تقلید مجبوری ہے. ایک آدمی پڑھا ہوا نہیں تو وہ کسی عالم سے پوچھے گا، اس پہ چلے گا، اس کی مجبوری ہے. ایک عالم ہو کر ایک آدمی کی تقلید کرے، قرآن و سنت کے دلائل صریح اس کے خلاف ہوں، اور پھر بھی وہ کہے کہ چونکہ میں حنفی ہوں. میں نے ایک مثال بھی دی تھی، وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رفع دین کرتے تھے. فلاں امام جنت میں نہیں جائیں گے، رفع دین کرتے تھے. میں نہیں کرتا کیونکہ میں حنفی ہوں. اس کا معنی یہ ہوا کہ تعصب کی انتہا ہو گئی. اندھی تقلید نے آخری درجے تک ہمارے دلوں میں گھر کر لیا. حنفی ہوں تو کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے جو ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کے پڑھنے والے شاگرد ہیں وہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں. فقہ حنفی کے مسائل میں سے 66% مسائل ایسے ہیں کہ ان کے شاگردوں سے اختلاف کرتے ہیں امام صاحب. اس کے باوجود وہ حنفیوں میں شمار ہوتے ہیں، حنفیت سے نہیں نکل گئے، لیکن دلیل کو لیا اور دلیل پر عمل کیا. ان کے بعد ایک تیسرے بڑے مشہور اسام یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے ہی ہیں. وہ اپنے امام کے خلاف بہت سارے مسائل میں جاتے ہیں اور حنفی شمار ہوتے ہیں. اب ان کو چھوڑ دیں، یہ صدیوں پہلے کے لوگ ہیں. ہماری یہ گزشتہ صدی یعنی آج سے
100 سال کم و بیش ہندوستان میں مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی، یہ فرنگی محل میرا خیال ہے دہلی میں ہے، کوئی علاقہ ہے، محلہ ہے، تو مشہور ہیں فرنگی محلی ابو الحسنات علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی، شاید لکھنؤ میں فرنگی محل ہے۔ وہ بہت سارے مسائل میں امام شافعی کے اقوال پر ہیں، بہت سارے مسائل، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہماری دلیلیں کمزور ہیں، اہل حدیث کی دلیلیں قوی ہیں۔ اور آج تک ساری دنیا ان کو حنفی کہتی ہے، ان کو حنفی مانتی ہے، وہ حنفیت سے نہیں نکلے، ان کو بد مذہب نہیں کہا گیا۔ جب قرآن و سنت کو وہ لیتے تھے، چاہے کسی بھی امام کی بات ہو، اپنی بات کو یا اپنے امام کی بات کو وہ ضعیف کہتے تھے، اس کے باوجود وہ اہل سنت رہے، حنفی رہے۔ تو آج ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں؟ میں چونکہ حنفی ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب اس کا کیا معنی ہوگا کہ میں نہیں جاؤں، میں نہیں ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا، وہ سارے جنت میں جائیں گے لیکن میں حنفی ہوں، میں یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ قرآن و سنت پہ جو بھی آ گیا امنا و صدقنا، وہ ہمارا ہے، وہ چاہے کسی کے امام کی طرف سے آئے، چاہے کسی عام کی طرف سے آئے۔ یہاں 2 سجدے ہیں، 2 سجدوں میں سے ایک کو مان لیا، ایک کو چھوڑ دیا، مشہور ہو گیا چھوٹے بڑے ہر بندے کی زبان پر، حتیٰ کہ بعد ہمارے درسوں میں بیٹھنے والے بھی 4تھے 5ویں درس کے بعد کہتے ہیں کہ 14 سجدے۔ اب یہ کس چیز کا اثر ہے؟ اتنا وہ مسئلہ ہمارے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں، وہ 14 ٹھک سے نکل جاتا ہے، پھر بعد میں ٹھہر کے چاہے کہہ لیں گے نہیں بن رہا ہے، یاد آ گیا کہ نہیں بن رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ وہی نکلا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک دعا بچپن سے رٹی ہوئی ہے اور اس میں ایک لفظ غلط آ چکا ہے، آپ کو بڑے ہو کے پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اس میں غلط ہے، وہ آپ کو نکالنے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جب آپ بولیں وہ آٹومیٹک جیسے چین چل جاتی ہے نا، وہ آٹومیٹک وہ چل جاتا ہے زبان پہ، پھر آپ چاہے پلٹ کے اس کو صحیح کر کے گزریں۔ لیکن ایک مرتبہ ہماری حالت وہ بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک مشینی انداز سے چل رہے ہیں، جو ہمارے ایک مرتبہ فیڈ ہو گیا۔ اور یہ تو کمپیوٹر بھی وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا کہ ہمارے کمپیوٹر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بجلی چلتے چلتے بند ہو گئی، پتہ نہیں اس میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر آج تک نظام کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کمپیوٹر جب فیڈ کر لیتا ہے نا اپنے اندر کوئی چیز، تو پھر وہ نکالنا، اس کے لیے پھر اسپیشل ٹیکنیشین چاہیے جو اس کو نکالے۔ یہی معاملہ ہمارے ہر مسئلے میں بنا ہوا ہے، وہی معاملہ ان سجدوں کے بارے میں بھی ہے۔ آیت 77 پر بھی سجدہ ہے اور یہ آیت نمبر 18 ہے، تو اس میں بھی سجدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کہ وہ الفاظ کون سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، یعنی رکوع سجدہ نماز ہو گئی، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اللہ کی، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ نماز عبادت ہے، لیکن صرف نماز پہ تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جاؤ، عبادت کے جتنے بھی انواع و اقسام ہیں سب کو بجا لاؤ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور عبادت کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ جو مخصوص باتیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو بھی بھلائی کا کام ہے وہ بھی کر دو۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلقات اور صلہ رحمی ہے، جو بھی بھلائی کا کام ہے وہ سارے کرو۔ لعلکم تفلحون تاکہ شاید تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور تاکہ فلاح پا جاؤ ان کاموں کے نتیجہ میں، اور دیگر بہت سارے کام جو قرآن کریم میں اللہ نے بتائے ہیں ان کے نتیجہ میں۔ اور اس آیت میں جو کہ ابھی میں نے پڑھی ہے شروع میں، درس کے شروع میں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے خطاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کیا آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض،
اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کرتی ہے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو کہ زمین و آسمان میں ہے۔ اب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرے اور میں نہ کروں، غلط بات ہوگی یا نہیں؟ یعنی یہ مفہوم چیز ہے، معلوم چیز ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، آگے نام بھی لیے کچھ چیزوں کے، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب اس آیت پہ پہنچے اللہ اکبر کریں، سجدہ کریں۔ اور سجدے کی دعا ہے ساجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور نشائی میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ایک جگہ یہ نہیں ہے، دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں آخر میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، چونکہ چہرے کا ذکر آیا نا، سجدہ وجہ للذی، جس ذات نے میرے چہرے کو بنایا، آنکھیں اس میں لگائیں، کان، یہ وہ سارے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت ہی خوبصورت بنانے والا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی، جو سجدہ تلاوت ہے اس کی دعا یہ نہیں آتی، تو ساری عمر اب سبحان ربی اعلیٰ پہ تو گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے علوم ہم سیکھ لیں، انجینئرنگ پاس، آئی ٹی اسپیشلسٹ، یہ وہ، اور جب باری آئے سجدہ وجہ اللہ کی تو یہ زبان پہ نہیں چڑھتا۔ یہ زبان پہ کیوں نہیں چڑھتا؟ کیونکہ ہم اس کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہونا کہ یہ آئی ٹی میں ہمیں کام دے گا، یقین جانے پہلے دن یہ یاد ہو، انجینئرنگ میں ہمیں کام دے گا، پہلے دن ہی یاد ہو، ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا جب تک یاد نہیں، یہ یاد ہو۔ اب اس کو کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی تمہیں سجدہ تلاوت کی دعا یاد ہے یا نہیں، اس لیے وہ آتا ہے، پڑھتے ہیں، بول جاتے ہیں، یہ ہمیں وہ زبان پہ نہیں چڑھ رہا۔ ساری دنیا کی ہر چیز ہماری زبان پہ چڑھ جائے، اور جب دعا کی باری آئے تو یہ زبان پہ نہیں چڑھتا۔ یہ تو وہی بات ہوئی ہے پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ کہیں گے جی دعا جنازہ نہیں آتی، کسی سے پوچھے دعا جنازہ نہیں آتی، جنازہ پڑھتے رہتے ہیں موقع پہ موقع، لیکن دعا جنازہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا یہ نہیں آتی۔ اور کبھی کبھی کسی آدمی سے سننے میں ملتا ہے کہ یہ کبھی کبھار کسی جنازے میں جانے کا موقع ملتا ہے، اس لیے یہ یاد نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے لیے ہر ہفتے مہینے ایک بندہ مروایا جائے تاکہ تمہیں یہ دعا یاد رہے۔ عجیب سی بات۔ صاحب یہ بعد میں آخر میں صرف تھوڑی سی پوچھنا چاہ رہا تھا جنازے کے، اس میں جو ایک حرم میں جو ہوتی ہے وہ طفل جب کرتے ہیں اس کی دعا الگ ہے؟ کر لیں تو اچھی ہے، بچوں کے لیے دعا الگ سے ہے، اور عورت کے لیے الفاظ سیکھے بدل سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ مطلق دعا ہے، اس میں طفل موجود ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، صغیر آ گیا۔ لیکن اگر کسی کو طفل والی دعا آتی ہے وہ ایک لائن ہے، وہ بھی پھر وہی بات رہے گی کہ وہ دعا زبان پہ نہیں چڑھتی، اور دعا یاد کرنی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ حرم میں یا کہیں بھی جہاں کہیں یک وقت دو ایک جنازے جمع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ ہمارے پاس وہ کنگ فہد جو بڑی ماسک ہے جامع خادم الحرمین شریف ہے اسکان کے کونے میں، تو اس میں ایسا میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بچہ بھی ہے، جیسے حرم میں ہوتا ہے نا کہ الاموات اور والاطفال، الرجال والنساء والاطفال، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آخر میں لائن بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہیں تو جو آپ کو یاد ہے کم از کم وہ چونکہ مشترکہ ہے، سب کے لیے وہ کام دیتی ہے۔ غرض یہ کہ ساری عمر سبحان ربی اعلیٰ پہ تقیہ کیے نہ بیٹھے رہیں، یہ دعا یاد کریں سجدہ وجہ الذی، یہ ہے دعائے سجدہ تلاوت۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں،
آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تو اللہ کو اس حد تک سجدہ کرتے ہیں، اس حد تک عبادت کرتے ہیں کہ وہ کوئی لمحہ نہ انہیں کھانے کی حاجت، نہ باتھ روم میں کہ بھئی یہاں بولنا نہیں، ان کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جس کو جو حکم ہے وہ اپنا کام ذمہ داری سے ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ لہذا آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، والارض، اور زمین میں جو بھی ہے۔ اب زمین میں انسان بھی بستے ہیں، زمین پر جن بھی بستے ہیں۔ جن بھی زمین پر ہے یا کہیں اور ہے؟ جن بھی زمین پر ہی ہے، اور ہم تو زمین پر ہی رہتے ہیں، وہ ذرا تھوڑے پر لگا کے اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہیں اصل وہ ہماری زمینی مخلوق میں سے ہی ہیں۔ جن ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں اور پروانے ہیں۔ اب جتنی انواع و اقسام جو بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت نے آگے پھر تھوڑے نام لے لیے۔ والشمس، سورج ہے تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے سورج کے سجدہ کرنے کا ذکر صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے غالباً، کہ ابو ذر تمہیں معلوم ہے کہ سورج شام کو کہاں جاتا ہے؟ یعنی دن کو سارا دن دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول اللہ، اب مجھے کیا معلوم کہاں جاتا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورج ہر شام کو جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے کہ جاؤ اب جا کے دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاؤ، تو وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج بھی پابندی کے ساتھ روزانہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور سورج کو کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ یعنی پہلے کہا جا رہا ہے کہ آؤ، صبح نکل کے آؤ، اور قیامت کے دن اس کو صبح نکل کے آنے کا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ تو وہ کہاں جائے گا؟ مغرب میں تو غروب ہوا، وہیں پلٹ جاؤ۔ یعنی اب تمہیں گھوم کے صبح آنے کی نہیں، وہیں سے جہاں ہو وہیں سے پلٹ۔ جب وہ وہیں سے پلٹے گا تو مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا، اور یہ ہوگا یوم قیامت۔ قیامت کو سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ سورج کی قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا ظہور، اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، یعنی آخری سمجھ لیں کہ یہ ہے۔ اور توبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ توبہ 2 وقتوں تک قبول ہوتی رہے گی۔ اس میں ایک دنیا کے اعتبار سے ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی، حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی سارا زمانہ توبہ کا ہے، توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ البتہ مغرب سے سورج طلوع ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اب یہ آخری وقت ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وقت ہے انسان کے اپنی زندگی کے ساتھ تعلق، ایک زمانے کی زندگی، پورا زمانہ جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو۔ دوسری بندے کی زندگی، اب یہ نہیں کہ ہر بندہ قیامت تک توبہ کرے گا، بندے کو تو 40 60 100 سال ملے ہیں، 900 سال 1000 مل گیا ہے، جس سے بڑے کیا 1000 کی آگے پیچھے ہی عمریں رہی ہیں۔ بندے کے مرنے سے پہلے جو اس کو غرغرہ لگتا ہے، یعنی گلے سے آواز جو پھنس کے آدمی جب بے ہوش ہو گیا، جب اس نے سینس لیس ہو کے وہ سارے اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے ہوئے، اب سانس سادہ نہیں نکلے، بڑے خل کی آواز ہے جس کو عربی میں کہا گیا غرغرہ۔ اور غرغرہ کا لفظ اردو میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یغرغر،
جب تک بندے کو غرغرہ شروع نہ ہو جائے تب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے اور روزانہ اللہ کے حکم سے نئے سرے سے چڑھتا ہے، بندہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ جب چاہے چڑھ جاتا ہے، جب اپنی مرضی سے چلتا پھرتا گھومتا رہتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ آرڈر لے کے روانہ ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ اور پھر سے جاؤ اور آخری دن کہے گا نہیں واپس، تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، فرمایا والشمس والقمر، اور چاند بھی سجدہ کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت فرما دیا تو ہمیں کوئی شک رہنا چاہیے اس میں کہ چاند سجدہ کرتا ہے؟ اب اس کے واپس آنے کا ذکر نہیں ہے، ہم اس کی نشانی ایک اللہ نے بتا دی، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا ایمان ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے جو ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کا سجدہ کرنا بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم میں آیت موجود ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جو پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے سجدے کی ایک شکل بتائی کہ اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان میں، اور اسی جگہ فرمایا بعض پہاڑ ایسے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، ایسے پہاڑ بھی ہے نا، کتنا سخت لوہے جیسا پہاڑ ہے لیکن اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے مختلف اس سلسلہ میں جو سجدہ کرنے کے انداز ہیں وہ سارے ذکر کیے ہیں، اور پہاڑوں کے سجدہ کرنے کا اللہ رب العزت نے جو انداز بتایا کہ ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ پھٹ جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا، عموماً کہتے ہیں کہ پہاڑ کا ایک پتھر تھا وہ گر گیا، کوئی بارش نہیں، کوئی آندھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پتھر نکل گیا، جہاں کہیں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکل گیا۔ اب یہ خود سے نہیں نکل آیا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے وہاں سے گرا، ہمیں اس کا گرنا پڑتا نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یعنی پہاڑوں کا پھٹنا، پہاڑوں سے پانی نکلنا، پہاڑوں کے چٹانوں کا گرنا، یہ اللہ رب اب ہر کسی کا اپنا اپنا انداز سجدے کا، ظاہر کہ وہ ہماری طرح تو ہے نہیں کہ ہماری طرح کا سجدہ کریں، بلکہ درختوں اور پہاڑوں کا جو سایہ ہے، باقاعدہ قرآن کریم میں بات موجود ہے کہ ایک وقت میں سایہ ادھر ہوتا ہے، پھر گھومتے گھومتے سایہ ادھر آ جاتا ہے، یہ بھی ان کا سجدہ ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہ بات آئی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو کہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، طوعاً دل کی رضا اور خوشی سے جیسے مومن کرتا ہے، او کرہن یا مجبور ہو کر جیسا کہ کافر کو بھی مجبور ہو کے اللہ کے سامنے گرنا پڑتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح شام، ان کے سائے صبح شام بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی بندہ دوپہر کو کھڑا ہے، اس کا سایہ تھوڑا سا ہے، 9-10 بجے کھڑا ہے سایہ ایک طرف بڑا ہے، پھر 3-4 بجے کھڑا ہے دوسری طرف سایہ بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں بھی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہے نا، یہ بھی آیت سجدہ ہے۔ آیت نمبر 15 سورۃ الرعد کے اوپر بھی نشان لگا ہوا ہے کہ اللہ کو یہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں۔ اور سورۃ النحل میں آیت نمبر 47-48 پڑھیں، خاص طور پر 48 اور 49، وہاں بھی اللہ رب العزت نے بالکل اولم یروا،
اللہ یہاں فرمایا اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ حج کی، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا؟ اور وہاں الم ترى ان اللہ یسجد لہ، اور سورہ نحل میں اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کی بجائے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ الی ما خلق اللہ، ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، الی ما خلق اللہ من شیء یتخیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں، یعنی صبح اور شام، پہلے ٹائم اور دوسرے ٹائم، وقت دوپہر کا، اس سے پہلے سایہ اور طرف اور بعد میں اور طرف، یہ سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں للہ، سجدا للہ وہم داخرون، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ یا عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں سورۃ النحل کی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ہیں اور فرشتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، اور ساتھ ہی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کے سامنے وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے، رب کہاں ہے؟ اوپر ہی ہے نا، اللہ رب العزت نے دیکھے صاف قرآن میں اللہ نے فرمایا، پتہ نہیں ہمارے بعض مولویوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، کہیں گے کہ یہاں بھی رب وہاں بھی رب، تجھ میں رب مجھ میں رب، اللہ فرما رہا ہے یخافون ربهم من فوقهم، وہ اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب قرآن کہے اوپر سے، ہر چیز حدیث کہے اوپر ہے، اللہ فوق العرش ہے، قرآن بار بار کہے ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین و آسمان بنایا پھر عرش پر وہ مستوی ہو گیا، اور ملا کہے کہ نہیں جی وہ تجھ میں بھی رب ہے، اس میں بھی رب ہے، ہر چیز میں رب ہے، تو رب کو نعوذ باللہ اتنا پھیلا دیا کہ رب کی ذات کی جو توحید اور وحدت ہے، وحدانیت ہے، اس عقیدے کو ہی یہ سمجھنے کو تیار نہیں، اپنے لوگوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ مسئلہ بڑا معروف ہے ہمارے یہاں، اب یہ اللہ اندازہ کر لے، اللہ نے فرمایا یخافون، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 ہے، یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب اگر رب اوپر ہے تو جہت ہو گئی نا، اللہ رب العزت بار بار بتا رہا ہے فوق العرش، علی العرش، ثم استوى علی العرش، من فوقهم، ان کے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے احکام کی وہ نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کے حکم کے مطابق ہی وہ چلتے ہیں، اپنی مرضی وہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، مطلقاً دنیا کی ہر چیز۔ سورۃ بنی اسرائیل، یا جس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، اس کی آیت نمبر 44 پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، تو تسبیح تو معلوم ہے نا، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمان، السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کوئی ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی زمین میں ہے، زمین کے نیچے ہے، زمین میں شمار ہو گیا، آسمان میں ہے، آسمانوں کے اندر ہے، ومن فیہم، جو درمیان والا حصہ ہے۔ اگر کوئی مخلوقات فضائی ہیں تو اللہ رب نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور آگے پھر مطلق فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو،
وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ اب پہاڑ کیسے تسبیح بیان کر رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرمایا کر رہا ہے۔ اسی طرح درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ کرتے ہیں۔ پتھر پڑا ہوا ہے الگ سے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی سے فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، وہ میں جب گزرا کرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، مکہ میں ایک پتھر ہے، جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل جو ہیں، دلائل النبوہ، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سجدہ کرتی ہیں، وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہاڑ ہیں پھٹتے ہیں، پہاڑ ہیں گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، سب اللہ کی تسبیحات ہیں۔ جانور ہیں جتنے بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم ان کا سجدہ کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، کچھ لوگوں نے بعض فوٹوز شیئر کیے، ان میں ایک جگہ جنگل میں بدو نماز پڑھ رہا ہے۔ بدو کا علاقہ تو ظاہر ریگستان میں ہے، بدو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اونٹ ہے، وہ صحیح لگتا ہے کہ وہ بھی سجدے پر ہوا ہے۔ آپ نے فوٹو شاید دیکھا کسی نے؟ بدو نماز پڑھ رہا ہے جنگل میں اور وہ سجدہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا پیچھے رکھ کے اونٹ ہے۔ اللہ رب العزت دکھا بھی رہا ہے ہمیں تو اب اونٹ صحیح سجدہ کیا۔ اب وہ چونکہ ہے اونٹ، اب وہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے ہم نے کیا ہوا ہے ایسا، لیکن اس کے بھی اگلے گھٹنے بھی لگے ہوئے ہیں، سر زمین پہ باقاعدہ اس نے لگا رکھا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہفتہ 10 دن کے اندر، شاید پہلے بھی کسی نے دیکھا ہو، حال ہی میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی کو نماز پڑھ رہا ہے، وہ گھر میں ہے، جنگل میں ہے، کہاں ہے، اس کے پاس ہی ایک مرغ کھڑا ہے، مرغ یا مرغی جو بھی ہے وہ، اور مکمل اپنی گردن موڑ کر چونچ کو پیچھے لا کر، اب ایک تھا کہ ایسے ہی وہ نیچے کر لیتا، نہیں، باقاعدہ اپنے سری کو گھما کے اس نے جیسے سجدے کی شکل بنتی تھی اپنی پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی، 7 آدمی نماز میں سجدے میں ہے اور ساتھ میں وہ ہے۔ اب ہم کہیں کہ جی فوٹو فیک ہیں، چلیے فوٹو فیک مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو تو نعوذ باللہ فیک نہیں مان سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن لا تفقهون تسبیحهم، تمہیں ان کی تسبیح، ان کے سجدوں کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ پتھر گرتا ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں ایسے گر گیا، وہ اللہ کی خشیت سے اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں یہ موجود ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اب ہم دیکھنا بھی چاہیں تو ہمارے پاس میں تو یہ نہیں ہے کہ چیونٹی کیسے، یہ تو کسی نے فوٹو بنا لیا مرغے کا، کیونکہ وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اونٹ کا بنا لیا وہ تو اور بھی بڑا ہوتا ہے، اب چیونٹی کا فوٹو تو کون لائے گا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، عام سی نہیں، بلکہ بخاری مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ چونٹیاں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً چونٹیاں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہوں گی۔ اس طرح کھجور کا تنا واقعہ بڑا معروف ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر نہیں بنایا گیا تھا، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ممبر بن گیا، آپ نے تنے کو چھوڑ دیا، ممبر پہ چلے گئے، ابھی سلسلہ شروع ہوا تو لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ لکڑی کا، کھجور کا تنا، لکڑی سوکھی ہوئی خشک، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے، اس نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آواز آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس کو آ کے جیسے کچھ چیز گلے یا بغل میں لے کے پیار سے سہلائی جاتی ہے، اس تنے کو سہلایا تو اس کو رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ رب العزت
جس چیز کو جس رنگ کا شعور دے، ہم تو وہ شعور نہیں سمجھتے۔ اب تنے سے رونے کی آواز آنے کا معنی یہ کہ لکڑی میں بھی شعور ہے، لیکن ہمارے جیسا نہیں۔ جانوروں میں سجدے کا شعور ہے، ہمارے جیسا نہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہر چیز کی تسبیح جو ہے وہ اس کے اپنے اپنے انداز کی ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا۔ قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے بکثرت واقعات، بکثرت آیات موجود ہیں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب سجدے کی کیفیت اور معیار نہیں سمجھ میں آتا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بات پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی اور جانور بھی، یہ سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے تسبیح بیان کرنے کا ذکر تو ایک حج سے متعلقہ حدیث میں شاید آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں، میں نے اپنی کتاب سوئے حرم میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تلبیہ کہنے والے زور زور سے تلبیہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں شجر اور مدر اور حجر، مدر مٹی کا ڈھیر اور حجر پہاڑ پتھر اور شجر درخت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی لوگ تلبیہ پکارتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں زمین کی یہ چیزیں بھی تلبیہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ عبادت میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، عبادت وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کریم نے کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھی بعض موقع پر بعض لوگوں سے، بہت قریبی ہمارے لوگوں سے سننے میں آیا کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ایسے گزرنے لگے احرام باندھ کر طائف سے، تو مکہ جانے کے درمیان راستے میں جب مسلسل ایک تلبیہ کا ذکر شروع رہا تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی ہمارے دائیں بائیں پورا ماحول وہ تلبیہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس بات پہ مزید، وہ تو حدیث رسول ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے، لیکن باقاعدہ مشاہدے میں یا سننے میں یہ بات آ چکی ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ بھی، پتھر بھی، ہر چیز، شجر، مدر، دواب وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے اکثر کثیر لوگ جو ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کثیر من الناس کہہ کے اپنے بندوں کے لیے اسپیشل کر لیا کہ سارے ہی سجدہ کرتے ہیں، لیکن کثیر من الناس، جیسے دوسری آیت کے ضمن میں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں اور دل کی خواہش، دل کی رضامندی اور دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دل کی خوشی کے ساتھ نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاتھوں، اس کی عظمت کے ہاتھوں مجبور کرتے ہیں، یعنی مجبور طوعاً و کرہ، دو لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے اور کچھ مجبوری سے۔ کرہن کیا معنی؟ مکروہ، مکرہن، مجبور ہو کر بھی کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں۔ جو کثیر من الناس ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، اور کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ پکا ہو گیا، حق ہو گیا، گویا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا مقولہ ثابت ہے۔ حق علیہ العذاب، یعنی ان پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔
جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں۔ مفہوم مخالف یہی ہوا نا، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا پورا میڈیا لگا دے، اللہ اسے ذلیل نہیں کرے گا، اس کی عزت بحال رہے گی۔ اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور سارا میڈیا اس کے گن گائے، وہ ذلیل ہوئے بغیر نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اس کے لیے حکم ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے عزت کی جگہ ہی کوئی نہیں، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آگے دو پارٹیز کا ذکر ہے، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو آپس میں جھگڑنے والے اپنے رب کے معاملہ میں جھگڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق۔ جی اب کوئی متعلقہ سوال ہے تو کر لیں۔ نماز رہ جاتی ہے، ایک وقت دی، دو وقت دی، تین وقت دی، کٹھیاں تین چار نمازاں خانے قضا ہو جاتی ہیں، کیا وہ عشاء کے نال ساریاں پڑھ سکتا ہے یا انہوں نے بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی پنجابی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کی 2 3 4 نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا عشاء کے ساتھ وہ سب اکٹھی پڑھ سکتا ہے مسلسل؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ عشاء کے ساتھ اکٹھی کرے۔ اگر کسی کی مثال کے طور پر ظہر رہ گئی، عصر بھی رہ گئی، تو اب یہ نہیں کہ وہ عشاء کے ساتھ مغرب بھی جان کے چھوڑ دے، کہے کہ چلے اب عشاء کے ساتھ اکٹھی پڑھ لیں گے، یہی 2 تو قضا ہو گئی ہیں، تیسری ہم کر لیتے ہیں، اور نہیں، جس کی ظہر کی نماز قضا ہو اسے چاہیے کہ وہ عصر کے ساتھ پڑھ لے، جس کی ظہر عصر دونوں قضا ہو جائیں اسے چاہیے کہ مغرب کے ساتھ پڑھ لے، اور جس کی ظہر عصر مغرب تینوں قضا ہوں وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے، لیکن ترتیب کو بحال رکھنے کی کوشش کرے جو ترتیب کے نمازوں کی ہے، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمازیں قضا ہو گئی تھی، ہماری تو ہر ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری تو ہوئی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا، ایک فجر کے قضا ہونے کا ذکر تو مشہور ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، پوری جماعت ساتھ تھی، راستے میں ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا، ڈیرا لگایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ہمارا پہرا دینا، تو میں بعد میں سونے کا موقع دی سفر میں، تو وہ جاگ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ اپنا اپنا بسترا ڈالا، سو گئے، کوئی بیڈ تو ساتھ لے کے نہیں گئے، ان کا ریت ہی بسترا تھا، کہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز تکیے کے طور پر رکھی، سارے سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے ساتھ ٹیک لگائی کہ میں تو جاگوں گا، کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، سو گئے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ بھی سو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سورج کی دھوپ نے اٹھایا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کب شروع ہوئی، یعنی سورج کی دھوپ نے گرم ہو کے آ کے اٹھایا تو سارے اٹھے۔ نبی سے فرمایا کہ اب ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے۔ نبی کو سلا دیا، صحابی سارے سوئے رہ گئے، پہرے دار بھی سویا ہوا ہے، کہا یہاں سے ڈیرا اٹھاؤ، آگے کہیں وادی آئی جہاں پانی آیا، وہاں جا کے وضو کیا، اذان کہلوائی، فجر کی اذان کہلوائی، سنتیں پڑھی اور جماعت کروائی، گویا کہ فجر قضا ہوئی اور آپ نے وہ پھر پڑھی، اور جنگ کے موقع پر آپ کی 3 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ظالموں نے میری عصر کی نماز قضا کروا دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ علی، ان ظالموں نے ہماری ملا اللہ قبور المشرکین، اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری
صلاۃ الوسطی، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ نماز جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا، حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں پر پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عصر کی نماز ہے۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر بھی قضا کروا دی، یعنی صلاۃ العصر کی قضا ہونے کو بہت زیادہ آپ نے خیال کیا، کیونکہ عصر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے گویا کے اہل و مال برباد ہو گئے، وہ تیرا اہل ہوا مال، اس کے اہل و مال گویا کہ ضائع ہو گئی، جس کی عصر ضائع ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے آپ نے بہت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز بھی قضا کر دی۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اسی ترتیب سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مغرب کے وقت میں، اور مغرب کی قضا ہوئی لیٹ ہو گئی تو عشاء کے وقت میں، لیکن بالترتیب پڑھی۔ اب ترتیب کے سلسلہ میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر کسی کی مثال کے طور پر فجر رہ گئی ہے اور اسے موقع نہیں ملا کہ وہ ظہر سے پہلے پڑھ پائے، یہ تو ویسے زیادتی ہے کہ ہم کہیں کہ چلے اب ظہر کو ہی وضو کریں گے، درمیان کا 6 گھنٹے کا عرصہ، 7-8 گھنٹے کا عرصہ ایسے ہی نکال لیں، جب اللہ موقع دے سو کے اٹھے ہیں وضو کریں، نماز پڑھ لیں، کہاں پھنسے ہوئے تھے چھوٹے ہیں وضو کریں، نماز پڑھ لیں، وہ 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، اب کوئی ضروری تو نہیں کہ 11:30 تک آپ اس کو لیٹ کریں، یعنی جب ظہر کی اذان ہوگی تو وضو کریں گے، 7 فجر پڑھ لیں گے، یہ غلط ہے۔ جب اللہ موقع دے فوراً قضا نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ کون جانتا ہے کہ اگلی گھڑی میں کوئی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لہذا پہلے اگر فجر قضا ہے، ظہر تک نہیں پڑھ پائے، ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی اور ظہر کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 ہیں، تو کیا آپ ظہر کو، فجر کو ظہر کے ساتھ پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہمارے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، فجر کو یا قصر کو، جو کہ ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر، عشاء، اس کی قصر کو 4 رکعتوں والی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام تیسری کے لیے اٹھ جاتا ہے، یہ سلام پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، جو کہ صحیح بخاری میں ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس نے اقتداء کی، یہ تو امام سے بغاوت کر کے بھاگ گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بدوؤں میں دیکھا، یہ ہمارے بدو بھی ہیں بہت سارے، دیسی بدو، جیسے انگریز ہوتے ہیں، کچھ دیسی انگریز بھی ہوتے ہیں، ایسے بدو بھی بدو ہیں، کچھ ہمارے دیسی بدو ہیں، وہ امام تیسری رکعت میں کھڑا ہوا اور یہ سلام کر کے چلے گئے۔ اور ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ امام تیسری کے لیے کھڑا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چوتھی کے لیے کھڑا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تکلیف ہو جائے گی؟ تم پوری نماز ان کے ساتھ پڑھ لو، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ 2 کو فرض سمجھ کے ہی 2 ہی کریں گے، ٹھیک ہے، فرض ہے اور سفر ہے، قصر ہے، 2 ہے، لیکن اگر امام مقیم ہے یا امام 4 پڑھانے والا ہے، اس کے ساتھ 4 پڑھ، کوئی عرض نہیں، 2 امام کھڑا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ 2 رکعتیں جو امام نے پڑھی، اس میں لمبا وقت نہ صحیح 2 یا 3 منٹ تو لگ جائیں گے نا، امام کے عموماً 2 منٹ 3 لگ جائیں، ہماری تو 1 منٹ میں 2-3 رکھتے ہو جاتی ہیں، لیکن امام کی 2-3 منٹ کی یہ جو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا ہے، یہ نمازی اس میں کیا کر رہا ہے؟ سوائے ادھر ادھر کے فضول خیال اور وسوسے اور یہ وہ جمع تفریق کے علاوہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اسے تو کچھ اور یہاں ذکر ہی اور نہیں ہے، لہذا ان وسوسوں میں پھنس کے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ 4 رکعتیں پوری کر لو۔ اگر فجر رہتی ہے، ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں اور بعد میں فجر پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پہنچنے تک جہاں فجر نکل گئی تھی، پھر آپ نے 7 گھنٹے 8 اور بھی نکال لیے ہیں، اور اسی عادت کے تحت آپ کے 2 فرض ظہر کے اور بھی نکل گئے، یعنی امام اب
تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے، آپ ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، آپ 2 کی نیت کریں گے، آپ ہو جائے گی، کیونکہ 2 باقی ہیں ان کی، آپ کی بھی 2 ہیں فجر کی، امام کے ساتھ سلام کر لیں، آپ کی فجر ہوگی، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لیں۔ اگر کسی کی ظہر رہ گئی عصر کے ساتھ برابر ہے، 4 برابر ہیں، نکل گئی ہے تب بھی اٹھ کے پوری کر لیں۔ اور اگر کسی کی عصر رہ گئی اور اسے مغرب کے ساتھ جمع کرنی ہے جا کے، تو اس کی بھی ہو جائے گی، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، وہ سلام کریں گے، آپ اٹھ کے 4 پڑھ لیں، ترتیب بھی قائم رہے۔ اب پھر فجر کی طرح بات آ گئی مغرب کی قضا ہونے کی اور عشاء کے ساتھ جا کے پڑھنے کی۔ اب نہ تو آپ بھاگ سکتے ہیں سلام پھیر کے کہ 3 پڑھی اور بھاگ گئے، اور نہ ہی بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ امام کھڑا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ کو امام سے بھی بڑا درجہ مل گیا، امام کے تابع رہنا ہے، لہذا پہلے عشاء پڑھ لے اور بعد میں مغرب پڑھ لے۔ اور اگر امام کی 1-2 رکعت نکل چکی ہے تو پھر آپ مغرب پہلے پڑھیں اس کے بعد عشاء پڑھیں۔ اس طریقہ سے آپ نے قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ قضا نمازوں کے ساتھ اور کوئی سنت وغیرہ پڑھے یا نہ پڑھے، فجر کی سنتیں ثابت ہیں کہ آپ نے قضا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جو رہ گئی تھی، اور عصر کی سنت، ظہر کی سنتوں کو عصر کے بعد پڑھنا، جو 2 سنتیں آخری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کی آخری 2 رکعتوں کو عصر کے بعد پڑھنا ثابت ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد میں ظہر پڑھ کے بیٹھا، کوئی وفد آ گیا اور اس کے ساتھ گفتگو میں اتنا لمبا مسئلہ نکل گیا کہ عصر ہو گئی، تو عصر پڑھ کے میں آ گیا ہوں، میں وہ 2 رکعتیں پڑھیں، یعنی وہ بڑی اہم رکھتے ہیں، ہو سکے تو وہ بھی ضرور پڑھ لیں، اور وطر یہ پڑھ لیں۔ باقی نوافل سنتیں آپ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا کریں تو ذرا پھر ہمت کر کے پوری پڑھ لیں، نوافل چھوڑیں، سنتیں مؤکدہ جو ہیں وہ تو کم از کم 7 پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی ساری نہیں پڑھتے تو فجر کی 2 پہلی اور ظہر کی 2 آخری یہ پڑھ لیا کریں۔ اور وطر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں، فجر کی سنتیں نہ آپ نے سفر میں چھوڑی نہ حضر میں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیے شیخ صاحب، یہ ہے اصل جگہ سوال کرنے کی، درس کے دوران کچھ مناسب نہیں ہوتا، فرمائیے۔ کہ بس میں جو عمرے پہ جاتے ہیں سارے لوگ، اور وہ بس جو قصر پڑھی اور وطر پڑھتے نہیں ہیں صاحب، کوئی بھی نہیں، میں نے دیکھا لوگ فجر کی سنتے نہیں پڑھتے، وطر نہیں پڑھتے، زیادتی ہے۔ سفر یعنی عمرے پہ ہو یا ویسے ہی سفر ہو، سفر تو بہرحال سفر ہی ہے نا، سفر میں فجر کی سنتیں چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے عمرے کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے آپ کی اپنی کسی ضرورت کے تحت آپ جدہ تک جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، طائف تک جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، ریاض تک جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، یہ فجر کی 2 سنتیں اور وطر یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے عشاء کے ساتھ چھوڑے ہیں کہ چلو کبھی ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ سحری پڑھ لیں گے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت ثابت ہے وطر کی، 2 پڑھ کر پھر 1 پڑھ لیں، 2 فرض پڑھ لیں اور 1 وطر پڑھ لیں، جائز ہے، ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وطر جو ہے صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ خدشہ ہو جائے کہ میرے اب مزید کچھ نماز پڑھنے تک اذان فجر کی ہو جائے گی، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، تو تیرو ماں کا نہ قبلہ، تو پہلی ساری رکعتوں کو وطر بنا دے گی۔ تو 1 رکعت پڑھ لے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کا رواج ہی نہیں، تو فجر سنت پڑھتے ہیں، فجر ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ملا حضرات کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ بطیرہ ہے، دم کٹی نماز ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ 1 رکعت پڑھ لو، اور مولوی کہے کہ یہ دم کٹی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کو ہدایت فرمائے۔ ابھی زیادہ ضرورت مولویوں کو ہدایت کی ہے، عوام تو انشاءاللہ سدھر ہی جائیں گے، مولوی نہیں سدھرتے۔ ظہر کی سنتیں 6 اور 4، ظہر کی سنتیں 6 بھی ثابت ہے صحیح حدیث میں، اور اسی لیول کی دوسری صحیح حدیث میں 4 بھی ثابت ہے۔ جس میں 4 ہے اس میں ظہر سے پہلے 2 اور بعد میں 2، اور جس میں 6 ہے اس میں ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اگر 6 پڑھے گا افضل ہے، 4 پڑھے گا گزارا ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 جو ہیں وہ اکٹھی پڑھ لیں، جس طرح 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، یا 2 کر کے؟ جائز ہے کہ دن کو 4 اکٹھی پڑھ لے، لیکن افضل اور بہتر زیادہ صحیح یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے،
क्योंकि कभी ऐसा है कि वक्त थोड़ा है, जमात खड़ी होने वाली है, 2 रकअतें पढ़ लें, हो गया। और अगर 4 शुरू करेंगे तो 2 के बाद तोड़नी पड़ेगी नमाज। लिहाजा बेहतर ये है कि 2-2 करके पढ़ें। और एक हदीस में है सलातुल लैल वन्नहार मसना मसना, रात की और दिन की गैर फर्ज नमाजें 2-2 रखते हैं। सलातुल लैल का माना सलातुल लैल वन्नहार, मसना मसना 2-2 रखते हैं। अब ज़ोहर की 4 सुन्नतों को 2-2 करके इस हदीस की से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इसमें जो नहार का लफ्ज़ है वो साबित नहीं है, लिहाजा अगर कोई 4 सुन्नतें इकट्ठी पढ़ लेता है तो जायज़ है। लेकिन बेहतर लगता है वैसे भी, जैसे मैंने कहा कि जमात खड़ी होने वाली है, जाके 4 की नीयत करेंगे, 2 पढ़ी और तोड़नी पड़ी, तो बेहतर है 2 की नीयत करें ताकि मुकम्मल करके जमात में शामिल हो। ठीक है, अगर जमात से पहले 2 का टाइम है तो 2 पढ़ लें, बाकी 4 बाद में पढ़ सकते हैं 2-2 पे। कोई हर्ज नहीं है, जो आपकी छूटी है उनको 2-2 करके बाद में पढ़ लें, 6 पूरी कर लें। जिसको वक्त मिले तौफीक हो तो वो 6 पूरी कर ले, कोई हर्ज वाली बात नहीं, बल्कि अफजल और बेहतर है। कुरान को हिफ्ज़ करने वालों के लिए सजदे वाली आयत भी आती है, तो उसके लिए हाँ, एक बात जो दर्स में रह गई है वाकई, वो ये थी कि क्या ये सजदा फ़र्ज है या सुन्नत है, यानी जायज़ है कि करें, जायज़ है ना करें। तो सही हदीस में ये बात मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और वही आयत दूसरे मौका पर पढ़ी तो सजदा नहीं किया। तो मालूम ये हुआ कि सजदा करें तो अफजल सवाब, ना करें तो गुनाह नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक का वाक़या मैंने कई मरतबा जिक्र किया पहले भी, कि वो मिंबर पे खड़े हुए और आयत पढ़ी जिस आयत में सजदा था, मिंबर से उतरे, ज़मीन पे आके सजदा किया, फिर मिंबर पे चढ़ गए। और दूसरे किसी मौका पे आयत पढ़ी जिसमें सजदा था, तो मिंबर से नहीं उतरे, ना सजदा किया, और बात को रोक के फौरन क्लियर भी कर दिया। ये नहीं कि लोगों को पता रहे कि भूल के उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई ये न समझे कि हमें मालूम नहीं कि यहाँ सजदा है, या हम भूल गए हैं, आगे गुजर रहे हैं। हमें मालूम है यहाँ सजदा है, लेकिन हम कभी सजदा करते हैं, कभी नहीं करते। लिहाजा सजदा तिलावत सुन्नत है, करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन दुआ जरूर याद कर लें। जब कभी करें तो दुआ सजदा तो क्या कहा नहीं से मैंने कहा दौरान तरावी जो है वो अगर सजदा आ जाए तो वो करते हैं। दौरान तरावी सजदा आ जाए तो करते हैं, और करना चाहिए। जब भी नमाज के दौरान सजदा आए करें, और अगर कभी कोई नहीं करता तो कोई बात नहीं, वो भी जायज़ है कि छोड़। चलिए, अल्लाह ताला ने एक ही दर्स